نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دور کے اندر مسلمان پریشان ہیں اور کسی کافروں کے ملک میں نہیں، اپنے ہی ملک میں پریشان ہیں، انصاف کے لیے پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ کوئی رو رہا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے میرے باپ کو قتل کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ڈاکو اس کو اٹھا کے لے گئے، کوئی خوف زدہ ہے کہ مجھ سے بھتہ مانگا جا رہا ہے، کوئی خوف زدہ ہے کہ راستے میں آ رہا ہوں کہیں سے ڈکیت نہ مل جائے، کوئی خوف زدہ ہے کہ رات کو گھر میں سویا ہوا ہوں کوئی اوپر کی چھت سے گھر میں نہ اندر آ جائے۔ یہ مسلمان اپنے ہی گھر میں پریشان ہے، اپنے ہی گھر میں پریشان ہے۔ کیوں؟ کیا آپ کو ایسا نظام نہ ملا کہ آپ مسلمان کو امن دے سکیں، سکون دے سکیں؟ جب آدمی اپنے گھر میں ہی خوف زدہ ہو، اپنے ہی ملک میں خوف زدہ ہو، پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں گھر سے نکلا تو اللہ کرے میں صحیح سلامت اپنے گھر میں واپس آ جاؤں۔ جب ملک کے اندر صحیح نظام نہیں ہوتا تو پھر یہ حالات عام ہوتے ہیں۔ اب ہمیں شکوہ گلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کس سے گلا کریں، کس سے شکوہ کریں؟ کیونکہ ہم خود اسی نظام کے ساتھی ہیں۔ اس لیے کسی بھی نظام، کسی بھی قانون، کسی بھی ریاست کے اندر اگر یہ حالات ہوں تو وہاں کا نظام خراب ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ وہاں پر محفوظ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں محفوظ رہنے کے لیے اللہ کا سہارا لینا چاہیے، شریعت کا سہارا لینا چاہیے، دین کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں امن اور زندگی ہماری پرسکون تب گزر سکتی ہے جب ہم اپنے